أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلى، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل بما علم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، ہم نے سورۃ الحشر کی ایک آیت پڑھی جو آپ لوگوں میں سے تقریباً سب کو یاد ہے، اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث، جس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں، طبرانی، ابو یعلا، بہت سارے محدثین نے بسند صحیح نقل کیا، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ایمان میں نقل کرتے ہیں، معلوم پڑتا ہے کہ نبی علیہ السلام اس چیز کو برابر، حدیث کو برابر لوگوں کو بیان کرتے، تاکہ پہلی مرتبہ جو کوئی نہیں یاد کیا، عبرت و نصیحت نہیں حاصل کیا، دوسری مرتبہ نہیں، تیسری مرتبہ وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دے رکھا تھا کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، میں کسی قوم کو ایک بار پیغام کر کے، پیغام پہنچا کے چھوڑ نہیں دیتا، میں نے پہنچا دیا، تم مانو یا نہ مانو. اللہ فرماتے نہیں، ہم وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ، میں برابر لگاتار مسلسل نصیحت کرنے کے لیے ان کے پاس انبیاء بھیجتے، ایک ہی چیز کی دعوت دینے کے لیے بار بار، تاکہ پہلی مرتبہ نہیں، دوسرے کبھی تو یہ بات دل میں اتر جائے، قبول کر لے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے دوستو. آج اس دنیا میں سب سے زیادہ انسان دو چیزیں ضائع کر رہا ہے، ایک مال اور ایک اپنا وقت. آپ ذرا سوچیں، سب سے زیادہ انسان انسان کے ہاتھ میں آنے والی چیزوں میں سے دو چیزوں کو سب سے زیادہ ضائع کرتا ہے، ایک مال اور دوسرا وقت. جبکہ سب سے زیادہ قیمتی چیز انسان کو اگر اللہ تعالیٰ کوئی دیتا ہے تو وہ وقت اور صحت ہے. اس حدیث پر غور کریں جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسند میں، اور بہت سارے محدثین نے نقل کیا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یمن کے دو آدمی، دو ساتھی، دو بھائی، سگے بھائی، ایک ساتھ یمن سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے. ایک ہی دن میں نبی علیہ السلام سے بیعت کیا. چونکہ باہر سے آئے ہوئے تھے تو اس لیے اب نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا، جو باہر سے مہاجر آیا ہے کسی انصاری کے ساتھ اس کو جوڑ دیا تاکہ اس کے رہنے سہنے، کھانے پینے کا انتظام ہو جائے. اور یہی خوبی تھی جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے مدینے کے باشندوں کو انصار قرار دیا. سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا اونچا مقام کہ اللہ تعالیٰ نے مدینے کے بسنے والے مسلمان جنہوں نے ہجرت کر کے آنے والوں کو پناہ دیا اور بڑی فراخ دلی سے کام لیا، اللہ نے ان کا لقب کیا رکھا؟ انصار. اسی لیے انصار ہمیشہ اور مہاجر اس لقب پر فخر کرتے تھے. جس دن نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ انتقال کے بعد فوراً اختلاف شروع ہو گیا کہ اب خلیفہ کون بنے گا. بالکل ایک مدینے کا عجیب سا ہنگامہ، نبی علیہ السلام کی تجہیز تکوین کا معاملہ ہے، اور اس سے پہلے ایک خلیفہ کون بنے گا. قبیلے بنو ساعدہ میں میٹنگ ہوئی، سارے لوگ اکٹھا ہوئے. بات آخر میں طے آئی کہ منا امیر و منکم امیر. پہلے کہے کہ انصاری مہاجر کا ہوگا خلیفہ اللہ رسول کا،
انصار نے کہا نہیں، آپ لوگ تو باہر کا ہی ہمارا ہوگا، ہم نے آپ کو پناہ دیا ہے۔ کافی بات بڑھتی گئی، تو انصار اور مہاجرین کا جھگڑا ختم کرنے کے لیے آخر میں ایک انصاری سردار کھڑے ہوئے، کہا لڑو نہیں، ایسا کرو، منا امیر و منکم امیر، ایک امیر تم اپنا بنا لو اور ایک امیر ہمارا، اور جہاں تک اسلام کی فتوحات ہے 2 حصوں میں تقسیم کر کے 2 خلیفہ ہوں گے، آپس میں امن و سلامتی کے ساتھ رہیں گے۔ جب یہ رائے دی بہت سارے لوگوں نے کہا بہت خوب بہت خوب بہت خوب۔ اتنے میں زید بن ثابت بالکل نوجوان صحابی تھے، پڑھے لکھوں میں شمار ہوتا لیکن تجربہ کاروں میں نہیں، کیونکہ چھوٹے تھے۔ نبی علیہ السلام ہجرت کر کے آئے تو 12 سال کے تھے، ہجرت کے بعد کتنے مشکل سے 18-19 سال کے۔ یہ کھڑے ہو گئے، کہا یا معاشر المسلمین، مسلمانوں بالکل یہ فیصلہ غلط ہے، ہمارا ایک امیر تمہارا 2 امیر، یہ بالکل ناقابل قبول ہے۔ بلکہ معاملہ کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئی، وہاں رسالت و نبوت ملی، ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو آپ مہاجر کہلائے۔ کیا کہلائے؟ رسول ہیں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اور ساتھ ساتھ میں کیا ہیں؟ مہاجر۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ یا آپ کے علاقے سے ہجرت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا قرار دیا ہے؟ مہاجر، یعنی اپنا وطن چھوڑ کر کے بغار مدینہ طیبہ آنا، یہ ان کا لقب ہے مہاجر۔ لیکن ہم لوگوں کو باعث فخر اللہ نے لقب دیا، ہم کو مہاجر نہیں قرار دیا، اللہ نے ہم لوگوں کو انصار قرار دیا۔ ہمیں یہ دنیا میں اتنی بڑی دنیا، اتنا بڑا عرب، لیکن مدینے والوں اوس و خزرج، اللہ نے یہ فضیلت ہم کو میسر کیا کہ ہم کو کیا قرار دیا؟ انصار۔ ہمیں توفیق دی کہ ہم ان کو پناہ دیں، ان کی مدد کریں۔ تو انصاریوں تم کیا سمجھتے ہو؟ اللہ کی قسم اتنا بڑا لقب اور کیا ہو سکتا ہے؟ خلیفہ بنو گے تم لقب دو گے، لیکن انصار نے تمہیں جو لقب دیا ہے کیا ہے؟ اللہ کا رسول نے لقب دیا، اللہ نے انصار ہے۔ ہم اس لقب پر فخر کرتے ہیں، ہمیں خوشی ہے، اس لیے اللہ کے رسول مہاجر تھے، خلیفہ مہاجر کا بنے گا۔ اللہ کے رسول کے جیسے ہم انصار تھے، اب جو خلیفہ بنے گا اس کے بھی ہم انصار ویسے ہی رہیں گے۔ سارا جھگڑا لمحے بھر میں ختم ہو گیا۔ صدیق اکبر اٹھے کھڑے ہوئے، کہا واقعی ہمیں یہی امید تھی کہ کوئی یہی رائے دے گا، اور یہی رائے ہے جس کو ساری انصار مدینہ، انصار و مہاجر سارے کے سارے لوگ قبول کریں۔ تو میرے بھائیوں بتا رہا تھا، 2 آدمی آئے دونوں، تو یمن سے آئے، تو دونوں کو جو نئے ساتھی تھے، سعد بن ابی وقاص فراغ دل کے یا رسول اللہ میں ان کی دیکھ بھال کروں گا، میں نگرانی کروں گا، اپنے گھر میں رکھوں گا۔ رہنے لگے، اتفاقاً کچھ ہی عرصہ گزرا تھا تو کہیں جہاد کے لیے نبی علیہ السلام لوگوں کا نام لکھ رہے تھے اور جہاد کے لیے بھیجنا تھا۔ ان دونوں نو مسلم بھائیوں نے سعد سے کہا، سعد ہمارا تو اللہ سے کوئی پرانا رابطہ ہے نہیں، آئے مسلمان ہوئے، آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، مجلس میں جاتے ہیں، سنتے ہیں، دین سیکھتے، پھر آ جاتے ہیں تمہارے ساتھ۔ تو اللہ کے رسول جہاد میں نام لکھ رہے ہیں، برائے مہربانی میں ہم دونوں بھائیوں کا نام لکھا دو، ہم دونوں بھائیوں کا نام لکھا دو مجاہدین میں۔ سعد بن ابی وقاص آئے، اللہ کے رسول سے سفارش کی، دونوں کا نام مجاہدین میں لکھ دیا گیا۔ جہاد میں گئے، جہاد میں جانے کے بعد جب جنگ ہوئی تو ایک بھائی میدان جنگ میں پہلے ہی دن شہید کر پہلے، اور دوسرا لڑتا رہا، صحت اور عافیت کے ساتھ مدینہ طیبہ واپس آیا۔ ٹھیک 1 سال کے بعد، صرف 1 سال گزرا، تھوڑا سا بیمار ہوا، دوسرا بھائی بھی بستر پر انتقال کر گیا۔ اب مدینہ طیبہ کے بہت سارے لوگ جو اٹھنے بیٹھنے ملنے والے تھے، کہا کرا دیکھو پہلا کتنا خوش نصیب تھا، جہاد میں گیا، شہید ہو گیا،
اور اس کو اللہ تعالیٰ نے واپس لوٹا دیا صحت رافیہ سے. 1 ہی سال زندہ رہا, کون سے اتنی بڑی زندگی پا گیا, سال ہی بھر. وہ بڑا خوش نصیب تھا اور یہ قسمت کا مارا. یہ بات چیت ہو رہی تھی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رات کو میں سویا تو میں نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے, حساب کتاب ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے دونوں بھائیوں کا حساب کتاب یا میرا بھی دیا اور ہم تینوں جنت میں داخل ہونے کے لیے کھڑے تھے کہ گیٹ کھولے جنت کا, جنت کا داروں کا دروازہ کھولے اور ہم تینوں چلے گئے. کچھ انتظار کرنے کے بعد دروازہ کھولا. ایک شخص, ایک فرشتہ آیا اور جو مہاجر جو بستر پر انتقال کیا تھا اس کا ہاتھ پکڑا اور جنت میں لے کے چلا گیا. اور ہم اور شہید ہونے والے اپنی جگہ پر کھڑے. ہم نے سوچا اس سے غلطی ہوئی, اللہ نے اس کو کہا ہوگا لیکن پہچانا نہیں, اس لیے اس کو لے گیا. کیوں؟ حق اس کا ہے, شہید ہوا, اس کو جنت میں پہلے لے جانا چاہیے. وہ تو بستر پر مرا ہماری طرح, اس کو کیا, وہ تو ہم لوگوں کی طرح بستر پر مرا, اس کو بعد میں جانا چاہیے. کہا بہت دیر تک انتظار کرتے رہے اور یہی سوچ رہا ہوں کہ آخر فرشتے سے کیسے غلطی ہو جائے کہ اتنی بڑی لسٹ اس کے بجائے اس کو اللہ اس کو دے اور اسے لے کے جنت میں چلا جائے. انتظار کر رہے ہیں. بہت دیر کے بعد دروازہ کھلا, پھر وہ آیا اور ہمارے شہید بھائی کا ہاتھ پکڑا اور لے کے جانے لگا. تو چونکہ مجھے تجربہ ہو گیا تھا ایک مرتبہ کا, تو بہت دیر میں آیا, اس لیے سوچا کہ اب انتظار نہیں کروں گا, اس کے ساتھ میں بھی جنت میں داخل ہو جاؤں. کہا جیسے جنت کے قریب جانے لگا اس نے ہمیں روک کے کہا خبردار تم جنت میں نہیں جا سکتے, کیوں, تم ابھی زندہ ہو, یہ جنت میں جائیں گے کیونکہ انتقال کر چکا ہے. کہا بس صبح ہوئی. میں نے نبی علیہ السلام سے حیرت ناک واقعہ بتایا, یا رسول اللہ, شہید کو بعد میں لے گیا اور بستر پر مرنے والے بھائی کو پہلے لے گیا. آپ نے فرمایا تمہیں تعجب کی کیا بات ہے, تمہیں کیا ہے بتائیے. اللہ رسول حیرت کی بات, شہید بعد میں جائے اور 1 سال اور رہ کر کے مرنے والا بھائی پہلے جنت میں جائے. جنت میں پہلے اس شہید کو جانا چاہیے تھا. میرے بھائی اس ایک حدیث کو سمجھیں اور وقت کی قدر جو اللہ نے وقت دیا ہے, کتنا بڑا سرمایہ ہے وقت. اللہ کے رسول نے فرمایا تعجب کیوں کرتے ہیں, وہ شہید ہوا لیکن ذرا این صلاتہ بعد صلاتہ, وہ شہید ہوا لیکن اس کے 1 سال بعد تک یہ زندہ رہا. تو این صلاتہ بعد صلاتہ, شہید ہوا لیکن 1 سال میں پھر اللہ سے حساب لگا اتنی 1000 نمازیں اس نے ادا. این صیامہ بعد صیامہ, آخر اس کے بعد اس نے روزے رکھے تو روزے کا ثواب کہاں گیا. شہید وہ ہوا لیکن سال بھر زندہ رہ کر کے نیکیاں اس کے پاس. اس سے کیا پتا چلا کہ یہ زندگی جو ہے, انسان اس زندگی سے اگر صحیح معنوں میں فائدہ اٹھائے تو بڑے بڑے نیک اعمال پر بھی انسان سبقت لے جاتا ہے. وقت کی قدر ہمیں سے ہر آدمی اگر سوچے کہ کتنے ہمارے اپنے دوست احباب ساتھی رشتے دار ہوں گے جو سب دنیا سے جا چکے ہیں, سب دنیا سے جا چکے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے چھوٹے آپ کے سامنے پیدا ہوئے لیکن اللہ نے آپ اور ہم کو ابھی تک زندہ رکھا, زندگی دی. نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, آپ کی امت کا سب سے بڑا خوش نصیب انسان کون ہے؟ ترمذی کے لیے آپ کے اتنے امتی ہیں, ان میں سب سے بڑا خوش نصیب امتی کون ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے بڑا خوش نصیب میرا وہ امتی ہے جس کو 2 نعمتیں اللہ دے دی. نمبر 1 من طال عمرہ, اللہ تعالیٰ جس کو لمبی زندگی دے دے. نمبر 2 وحسن عملہ, اور لمبی زندگی سے فائدہ اٹھا کر کے نیک اعمال بھی خوب زیادہ سے زیادہ کر لیے. سب سے خوش نصیب. یا رسول اللہ, آپ کی امت کا سب سے بدبخت بدنصیب انسان کون ہے؟
اللہ سے میں جس کے اندر دو برائیاں پائی جائیں. نمبر 1 من طال عمرہ، اللہ نے جس کو زندگی تو لمبی دی لیکن بدبخت نے زندگی سے فائدہ نہیں بلکہ برائیاں بھی اس نے چھوٹی زندگی والوں سے زیادہ کر ڈالا. یعنی اپنی زندگی سے اس نے فائدہ نہیں اٹھایا. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر 5 باتیں بیان کی جو 5 کا تعلق ہماری اسی دنیاوی زندگی کے ضائع کرنے اور فائدہ اٹھانے سے تعلق رکھتے ہیں. اور آپ نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم، آدمی قیامت کے دن جب رب کے سامنے لایا جائے گا تو اس کا قدم، اس کا پیر اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں سرک سکتا جب تک کہ اللہ 5 سوالوں کا جواب اس سے نہ دے دے. اور وہی رب العالمین ہے جو بتا بھی دیا کہ ہمارے سوال کیا ہوں گے، تاکہ انہیں کہ کیا بتائیں، سوال تو آئے لیکن بہت مشکل سوال کر دیا تھا مرتہین نے. نہیں کچھ نہیں، اللہ کے سلم آدھے کر یہ 5 سوال. نمبر 1 ذرا سو ان عمر ہی فیما ابلا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھے گا ہم نے تم کو اتنی عمر دی، اتنی زندگی دی، اور اس زندگی سے کیا کیا تم نے کیا فائدہ اٹھایا. اور ترمذی کی روایت ملا لی جائے تو بہت واضح، زندگی میں نے تجھے ارنی ماذا قدمت لیا، لیکن بتا اس زندگی سے فائدہ اٹھا کر کے تو نے میرے پاس کیا جمع کرایا تھا. آج اپنی نجات کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے زندگی میں نے تجھے دیا تھا، میرے پاس کیا تو نے جمع کرایا، کیا حاضر ہے. فَإِذَا لَمْ يُقَدِّمْ شَيْئًا، ساری زندگی گزر گئی، ضائع کر دیا لیکن کوئی چیز. پھر کہتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ بھول گیا تھا. اللہ فرماتا بھول گیا تھا، صرف آج کے دن تیرے لیے کیا کام آنے والی چیز ہے اس کا جمع کرانا بھول گیا تھا. آدم کی اولاد بھول گیا. اللہ فرماتا اچھا ٹھیک ہے، تو مجھے بولا تھا اليوم ننساک کما نسیتنی، جیسے تو دنیا میں ساری چیزوں مشغول ہو کر کے مجھے بھول گیا تھا، میں بھی تجھے جہنم میں ڈال کر کے میں بھی تجھے بھول جاتا ہوں. تو کہاں جلا میں کوئی پرواہ ہی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ وقت نہ آئے. یہ میرے بھائی زندگی یہ کوئی کھیل تماشے کی چیز نہیں ہے. یہ ہمیں اللہ کے سامنے جواب کریں کہ اس کا استعمال ہم کہاں کر رہے ہیں، کس چیز کے اندر. زندگی کا حساب لے لیا. دوسرا سوال اللہ پوچھتا ان شبابی، اچھا بتاؤ جوانی میں تو نے جوانی کہاں خرچ کی. واللہ بعض اہل علم کہتے ہیں عبداللہ بن اللہ کو معلوم ہے کہ جوانی کہاں. اللہ کیا پوچھے گا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں جا رہا تھا. اللہ تعالیٰ کیا بتائیں گھٹنے میں بڑا درد تھا، نظر بھی کم آتا تھا. یہاں اللہ پوچھے گا جب تک گھٹنے میں نے صحیح رکھا تھا تب تک کیوں نہیں گیا، اس وقت پوچھے گا. آخر صحت جو میں نے تجھ کو دیا تھا مضبوط تھا، ہر جگہ جاتا تھا اپنی جوانی. ڈاکٹر نے کہہ دیا صبح 1 گھنٹے 3 کلومیٹر کا راؤنڈ لگاؤ، تو ایک دن لاگا تو نے نہیں کیا. اس جوانی کو تو نے میں نے دیا تھا، تیرے باپ نے نہیں دیا تھا، کسی ڈاکٹر نے نہیں دیا تھا، میری دی ہوئی جوانی تھی. بتا اس جوانی میں کیوں نہیں تو مسجد 5 وقتہ نماز پڑھنے کے لیے آیا. جب بوڑھا ہو گیا، برائیاں کرنے کی طاقت نہ رہ گئی، گھٹنے جواب دیے تو کرسی لے کے گھر پر بیٹھا ہوا تھا. جوانی میں کیوں نہیں مسجد آیا بتا. یہ سوال ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یہ پوچھے اللہ، یہ نہیں کہاں کہاں. اللہ کو تو معلوم ہے کہاں کہاں خرچ کیا ہے. اللہ یہ پوچھنا چاہتا ہے اس جوانی کو میری عبادت اور اطاعت میں تو نے کتنا. اچھی طرح سے آدمی سوچ لے اس کا جواب. یہ دوسرا جواب. اسی لیے میرے بھائی یہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ اللہ کا شکر، اللہ کی نعمت. اگر واللہ اللہ رب العالمین آپ رہتے ہیں 3 کلومیٹر دور اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو گاڑی دے دی ہے، آپ کے پاس 4 ویل 3 ویل اور کتنی ہوتی ہیں 2 ویل آپ کے پاس ہیں. اگر میچ دیکھنا ہو تو جبل علی تک جاتا ہے انسان،
شاپنگ کرنا ہو، پتا چل گیا دبئی مول میں فلاں آئٹم وہ سستا مل رہا ہے، اس وقت سب کچھ، لیکن نماز گھر میں پڑھے گا گاڑی چلا کر کے، مسجد بہت دور ہے۔ رب اگر یہ پوچھے ہم نے جو تجھے مال دیا تھا گاڑی تو کس کام، اس سے تو نے میرے لیے کیا کیا، بتا کیا کیا؟ یہ بڑا خطرناک سوال ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ یہ سوال کرے گا کہ کھیل کے لیے کود کے ساری جگہ جوانی دکھلایا، مطلب میری عبادت کرنے میں اپنی جوانی کہاں دکھایا تم نے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہیں سے کہا جا رہا ہے، امام طیبی بہت بڑے امام ہیں، کہتے ہیں اس حدیث سے پتہ چل گیا جوانی سے پہلے یا جوانی کے بعد انسان سے کچھ کوتاہی ہو تو اللہ سمجھتا ہے بوڑھا ہے کیا کرے گا بیچارہ کیسے، جوانی میں کوئی کوتاہی ہوئی تو اللہ اس کو درگزر کرنے والا نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے سب کچھ آپ کو دیا، آنکھیں کام کی ہیں، جسم کام کا ہے، ٹانگیں دونوں کام کی ہیں، اب بھی اگر کوتاہی کرتا ہے انسان تو اس کی کوتاہی اللہ تعالیٰ کے قابل معاف۔ اسی لیے اللہ کیا فرماتے ہیں، بتا ہمیں کہ یہ صحت تندرستی یہ قوت و طاقت کہاں تو نے، اس سے تو نے کتنا فائدہ ہوا، میرے لیے دیا میں نے، میرے لیے کیا کیا؟ آج انسان پیسہ دے کر کے اپنی جوانی کا جوش تو دکھلاتا ہے، فری میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ لی، رات کو اٹھ کر کے تہجد کی 2-4 رکعت رب کو خوش کر لی، تو یہ میسر نہیں۔ نمبر 3 مال ہی، یہ مال آیا تو تو نے حرام کا کیوں کمایا؟ کیا حلال کا راستہ نہیں تھا؟ کیوں کمایا حلال کا؟ من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا تھا بتا؟ کیا تیرے لیے حلال راستے نہیں تھے؟ نمبر 4 وفیما انفقا، اور مال تو نے میرے رضا کے لیے میرے راستے میں کتنا خرچ کیا، یا کہ حرام راستے میں تو نے خرچ کیا؟ بتا، حرام راستے میں کیوں خرچ کیا؟ میں نے اس کے لیے تو مال تجھے نہیں دیا تھا، ہم نے دیا تھا تو میرے راہ میں خرچ کرے گا، اجر و ثواب حاصل کرے گا۔ آخری چیز بڑی اہم، ان علم ہی ماذا عمل فیما علم، کہ جو تم نے سیکھا، جو سنا، جو تمہارے علم میں آیا، پہلے بتاؤ کہ اس پر عمل تم نے کتنا کیا ہے۔ یہ 5 سوال ایسے ہیں جس میں ہماری پوری زندگی آ جاتی ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے فرمایا بڑی تاکید کے ساتھ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، انسان ہر ایک تم میں سے ذرا غور کرے، محاسبہ کرے، ما قدمت لغد، کل قیامت کے لیے کیا کیا اللہ رب العالمین کے پاس بھیج رہا ہے، کیا جمع کرا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمیں سے ہر انسان کے لیے 5 سوال آسان کر دے۔ اور دوستو اس حدیث پر ذرا غور کرو، کتنے خطرناک مراحل ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ حساب لے گا، پوچھے گا نہیں، پوچھنے کا حساب کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ سوال کا مطلب، حضرت عائشہ نے یا رسول اللہ کا فرمان فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ بڑا آسان حساب لے گا، تو اللہ سے فرمایا عائشہ یہ حساب نہیں ہے، جس کا حساب لیا حساب کیسے ہوگا؟ کیوں یہ تو نے کیوں کیا اور یہ تو نے کیوں نہیں کیا، عائشہ یہ حساب ہے۔ اللہ سر قرآن میں کہتا ہے اللہ بہت سارے لوگوں کا حساب یسیر کرے گا، اللہ سر فرمایا وہ حساب نہیں ہے، انما ذلک عرض، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خوش، اس کی کوئی نیکی اللہ کو بہت اچھی لگ گئی، دعا کرو ہماری اور آپ کی بھی کوئی نیکی اللہ کو اچھی لگ جائے تو حساب سے بچ جائے، کیا معاملہ ہو جائے عرض کا۔ عرض کیا ہے؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ کھڑا ہوا، نامے اعمال پیش کیے گئے، تم نے یہ کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، اتنا تم نے گناہ کر ڈالا، اچھا جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا۔ یہ ہے فسوف یحاسب حساب ہے، اللہ گناتا جا رہا ہے، تو نے یہ گناہ کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، لیکن کیوں کیا یہ سوال نہیں کرتا۔
عائشہ منحوس و فقد نوکشا، جس سے اللہ نے نکاح کیوں کیا، کیوں کر لیا، اصل خطرناک حساب یہ ہے اللہ جس سے کیوں کر لیا اب وہ ہلاک ہوتا ہے. اب اپنے کیوں کا جواب اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں. کیوں؟ اگر انتقال کرے گا تو انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اللہ نے زبان بند بات نہیں کر سکتا، جس میں کہ آدم کہے گا اچھا بتا اس نے کیا کیا کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو سب کو اللہ تعالیٰ حساب لے، نکاح نہ کرے. عرض ہو باقی انشاءاللہ آئندہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.